السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فوزیہ نے اور ڈاکٹر عرفان نے میرا خیال ہے کافی بات کر لی ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیہ کو جلد سے جلد رہا کرے اور پاکستان واپس لے کر آئے. ڈاکٹر فوزیہ کہ ہم سب مل کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ہوگا کام جلد یا بدے, لیکن انشاءاللہ وہ آ جائے گی واپس. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مریض یہاں پہ آئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے, ہم لوگ ڈاکٹرز کے پروگرام تو کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے مریض جو ہیں وہ انہوں نے ہمت بھی کی ہے اور وہ ہمت کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہو گئی ہیں وہ ساری ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت. پاکستان میں کوئی 40-50 لاکھ اس وقت ایپیلیپسی کے مریض ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے پیشنٹ سپورٹ آرگنائزیشن, کہ جس میں مریض اور ان کی فیملیز یہ جمع ہوتے ہیں. ان کی بڑی آواز ہوتی ہے دنیا کے اندر اور ان کے ایک بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دنیا کے اندر. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں نا ہم ایپیلیپسی کے مریضوں کی کوئی سپورٹ آرگنائزیشن ایسی ہو کہ جو ایپیلیپسی کے حوالے سے کام کرے. اویئرنیس پھیلانے کا سب سے اچھا کام مریض خود کر سکتے ہیں, کیونکہ جو میں آپ کو بات کہوں گا نا وہ اس میں وہ اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک اگر مریض یہ لوگوں کو بات بتائے گا کہ دیکھو مجھے بھی مرگی کی بیماری ہے, لیکن میں پڑھ رہا ہوں, میں جاب کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, میں وہ بھی کر رہا ہوں, تو اس کی بات کا اثر بہت زیادہ لوگوں کے اوپر اچھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ سب نے بات کہی ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے مریضوں کا رول بہت زیادہ اہم ہے, اور اسی لیے ڈاکٹر مالک نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان مریضوں کو کہ جو اپنی بیماری کے باوجود جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, ان کو ایوارڈ دیں اور ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اس بیماری کے باوجود اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کام کو ہم مزید آگے بڑھائیں. یعنی ہم ہر سال یہ ایوارڈ دیں اسی طرح ایپیلیپسی ڈے کے اوپر. تو ہمیں امید ہے کہ کئی ہزار ایسے لوگ ہوں گے مریض جو اس اویئرنیس کے کام میں آ جائیں گے. بقیہ ظاہر جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی, نیورولوجی سوسائٹی بھی کوشش کر رہی ہے, ڈاکٹر فوزیہ بھی لگی ہوئی ہیں کوشش میں, اور میڈیا والوں کا بھی تعاون ہے کہ پاکستان میں 3-4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے کہ ایپیلیپسی کے تمام مریضوں کو دوائیں ملنی چاہیے. ابھی 99% بیماری ایسی ہے جو دوا سے قابل علاج ہے. یعنی صرف 1% لوگ ہوں گے کہ جن کا علاج ہو سکتا ہے, مشکل ہو, لیکن 99% لوگ تو دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل اور نارمل ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو صحیح ہو سکتے ہیں ان کو تو دوا ملنی چاہیے نا کم سے کم. اور ایکچولی یہ دوائیاں گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ مہیا کرنی چاہیے. WHO نے ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے ایسینشیل میڈیکیشنز کی لسٹ, جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مریضوں کو یہ دوائیاں فراہم کرے, ایسینشیل میڈیسن. اور اس کے اندر سب سے بڑی لسٹ جو ہے وہ ایپیلیپسی کی دوائیوں کی ہے, کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ تمام مریضوں کو وہ دوائیاں فراہم کرے. تو تمام ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں, سول ہسپتالوں میں, تعلقہ ہسپتالوں میں یہ دوائیاں اویلیبل ہونی چاہیے مریضوں کو. اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو سبسیڈائز کاسٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے, اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام جو ایمرجنسی جو سروسز ہوتی ہیں اس میں جو ایمبولینس والے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک انجیکشن اگر کسی کو پھر دورے پڑنے ہو تو انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے وہ دورے رک جاتے ہیں. اس سے بھی کافی حد تک جو ہے نا ایپیلیپسی کی جو مورٹیلٹی ہے یا کم ہو جاتی ہے. تو وہ انجیکشن کی ہم ڈاکٹر وہ ٹریننگ کریں نرس اسٹاف کو کہ ایمبولینس کے اندر ہی جو ہے نا ان کو انجیکشن لگا دیا جائے گا ان کو مسلسل دورے پڑ دیں. تو وہ ایک بہت ہی اچھا دنیا میں مستحکم قابل علاج کا طریقہ ہے. تو دوائیوں کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے اور یہ ایمرجنسی سروسز اویلیبل ہونی چاہیے. اور پلس یہ کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ان جو ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہوں ان کی ہمیں ریکروٹمنٹ کا انتظام کرنا چاہیے, کہ ان کو ہم جاب پہ لگائیں, ان کو ہم جو ہے نا اچھی ایک فیسلٹی فراہم کر سکیں کہ جہاں وہ اپنی جاب کر سکیں, اپنی ایجوکیشن وغیرہ حاصل کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک سپورٹ کا کام ہمیں کرنا چاہیے. تو ہماری نیورولوجی سوسائٹی تو یہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ سپورٹ پورا معاشرہ کرے گا تو یہ کام ہوگا. ڈاکٹر فوزیہ کی ایپیلیپسی فاؤنڈیشن ایک کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو دوائیاں فری میں فراہم کر رہی ہے, یا نارف والوں نے ایک برین اینڈ ہارٹ کلینک بنایا ہوا ہے, ایگزام میں ایکسٹرا ٹائم بھی ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس کے لیے ایک معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سپورٹ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. وہ نیوز کے ذریعے بھی ہوگا, میڈیا کے ذریعے بھی ہوگا, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہوگا, اور جو بھی مریض ہیں وہ لوگوں کو آگے بھی اویئرنیس کریں. لیکن کم سے کم اگر 2-4 ہزار مریض ایسے ہیں جن کے پیرنٹ جمع ہو جائیں اور یہ ایک پیشنٹ سپورٹ گروپ بن جائے تو یہ ایک ایسی آواز بن سکتی ہے پاکستان میں کہ جو اس حوالے سے اویئرنیس کا بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہے اور جو مریضوں کو سہولیات کی فراہمی اس کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ میں ڈاکٹر عبد المالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا, پیشنٹس کو انوائٹ کیا یہاں پہ, اور پیشنٹس نے یہاں پہ اپنی گفتگو کی ہے. یہاں پہ جو بڑی ایک متاثر کن گفتگو تھی, میں سن رہا تھا,
انہوں نے اپنے میسیجز وغیرہ بھی ریکارڈ کرائے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور ہم ان کو ایوارڈ بھی دینا چاہتے ہیں، اور ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے پاکستان کے اندر ایک بڑا ایک ہمت کا کام کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ.